نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ البخاری والمسلم۔ محترم دوستو بزرگو، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یقیناً ذخیرہ احادیث میں سے یہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر دین اسلام کے متعلق جو بہترین فریضہ ہے، بہترین حکم ہے اور بہترین قسم کی اس کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو حضرات سے گزارش ہے ذرا تھوڑی دیر توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے جس کے بغیر ہم سب کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اگر مسلمان اس اصول پر عمل کرتے ہوئے، اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نیک عمل کریں گے، خواہ وہ نماز پڑھیں، خواہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں، خواہ وہ اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل کریں، لیکن اگر یہ عمل پہلے ہوگا، یہ کام کر کے کوئی نیک عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے نا کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور اس کے بغیر ہی نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی امید ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اے مسلمانوں سن لو، عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی جو ہے نا اس کو اسی کے مطابق پھل ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب یہ فرمان ہمارے لیے تھوڑی سی تفصیل طلب کر رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، میرے دوستوں سننے والوں، اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب ہو کر ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے میرے امتی، اے میرے مسلمان بھائی، اگر آپ نے کوئی نیک عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یا اللہ کے راستے میں آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، یا اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی طرح آپ ذکر اللہ کے اندر مصروف ہیں، تو میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس حدیث پر عمل ضرور کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے کہ کوئی نیک عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت کیا ہے، اس عمل سے آپ کا مقصود کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پہلے اپنی نیت درست کر لے۔ اگر تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گیا ہے تو تیرے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ مقدس فریضہ سر انجام دے رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے یہ میں نماز جیسا مقدس فریضہ سر انجام دینے آیا ہوں، نہ کہ اپنے اوپر یہ لیبل لگانے کے لیے کہ فلاں صاحب بہت نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ اس نیت سے نماز ادا کرے گا تو ایسی نماز پر اللہ تعالیٰ ثواب کا فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث مسلم ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف کتاب کے اندر ایک اور حدیث نقل کی ہے جس سے اسی مضمون کی بہت زیادہ وضاحت ہو کر سامنے آتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جو 3 شخص ہیں جن کے متعلق رب تعالی، رب کائنات، رب خالق السماوات والارض جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے، وہ سب سے پہلے 3 شخص ہیں، ان کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے، واضح کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بندہ جس کے لیے اپنا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ جب رب تعالی، جب اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن شہید کو اپنے سامنے حاضر کریں گے اور اس سے جواب طلب کریں گے، بتا بھائی تو نے میرے لیے کیا نیک عمل کیا، تو نے میری خاطر
کیا عمل کیا؟ تو وہ شہید جو لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر گیا تھا، وہ کہے گا اے میرے اللہ، میں نے دنیا میں رہتے ہوئے تیری عبادت کی اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے، تیری دین کی اشاعت کے لیے میں نے جہاد کے اندر شرکت کی، اور یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کی قربانی دے دی تیرے دین کی خاطر۔ یا اللہ، میں نے سب سے بڑا نیک عمل یہ کیا ہے۔ تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کی گفتگو سنیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے جہاد کرنے والے، اے شہید کا رتبہ پانے والے، تو نے جہاد اس غرض سے نہیں کیا تھا کہ میرا دین بلند ہو جائے، تو نے جہاد اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ میرے دین کی اشاعت ہو جائے۔ سن لے، تو نے جہاد اس غرض سے کیا تھا اپنی بہادری کو للکارنے کے لیے، اپنی بہادری کو سامنے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے تو نے جہاد کیا تھا۔ لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، میرے ہاں تیرا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ہے۔ اور حکم دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اور یہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے چلا گیا، اپنی جان نچھاور کر گیا، لیکن انما الاعمال بالنیات، میں نے آپ حضرات کو پہلے حدیث کے اندر بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اندر ہمیں پیغام دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے، عملوں کا جو ثواب ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے۔ تو جو شخص نیک عمل اس غرض سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو جائے، تو میرے بھائی وہ عمل قابل قبول ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور غرض ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے شخص کو فرشتے جو ہیں وہ گھسیٹ کر پکڑ کر جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیا جائیں گے۔ تو دیکھ لو کتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین کو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے سامنے لایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا، بتا بھی عالم دین، قاری قرآن، تو نے میری دین کی خاطر کیا کیا؟ تو نے میرے بتائے ہوئے حکموں پر کتنا عمل کیا؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا، یا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے معبود، میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، میں نے ساری زندگی لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تعلیم دیتا رہا، اور اسی تعلیم کے دوران میری وفات ہو گئی۔ میری ساری زندگی، میری جوانی، میرا بڑھاپا وہ تو علم دین کی خاطر گزرا ہے، یہاں تک کہ میری وفات آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس قاری قرآن کا اور عالم دین کا جواب سنیں گے تو اس کو جواب فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے نہیں کی میں راضی ہو جاؤں، تو نے قرآن اس لیے نہیں پڑھایا کہ میں اللہ راضی ہو جاؤں، تو نے صرف اور صرف اس لیے قرآن پڑھا، اس لیے خوبصورت لہجہ اختیار کیا کہ لوگ تجھے یہ کہنے والے بن جائے کہ ماشاءاللہ فلاں قاری صاحب بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، فلاں قاری صاحب جو ہے نا وہ بڑے مشہور قاری صاحب ہیں۔ اور اسی طرح عالم دین جو ہوگا اسی سے یہ سوال دہرایا جائے گا، وہ بھی کہے گا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں نے تو تیری رضا کی خاطر میں نے دینی واعظ کیے، خطبات کیے، لیکن میرے اللہ کا فرمان ہوگا، ٹھہر جا میرے بندے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تو بیان کرتا تھا، جب تو لوگوں کو سامنے واعظ کرتا تھا، خطبہ دیتا تھا، تو تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہلوائیں، سو دنیا نے تجھے بہت بڑا عالم کہہ دیا، سو دنیا نے تم کو بہت بڑا قاری قرآن کہہ دیا، میرے پاس تمہارا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ہے۔ اور اس دوسرے شخص کے متعلق بھی فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس شخص کو پکڑو اور جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دو۔ تو دیکھو نا
کتنا بڑے نیک عمل ہیں، قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک پڑھایا اور اسی طرح دینی اشاعت کے اندر حصہ لیا، لیکن ایک نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام مسلم کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا، تیسرا بندہ وہ ہوگا جس کو لوگ سخی کہتے تھے، سخاوت کرنے والا۔ جب وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے سوال کرے گی، بتا بھائی تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے، تو وہ آگے سے جواب دے گا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، تو وہی میں نے مال و دولت تیرے راستے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، جو ضرورت مند تھے ان کے ہاں خرچ کر دیا۔ تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے سن لے، تو نے مال اس وجہ سے خرچ نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے، تو نے مال اس وجہ سے خرچ نہیں کیا تھا کہ نیک عمل سمجھ کر یہ نہیں عمل کیا تھا، بلکہ تیرا مقصد صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ تو دنیا کے اندر سخی مشہور ہو جائے، لوگ کہیں، سننے والے کہیں کہ فلاں صاحب بہت سخی آدمی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا دنیا نے تجھے سخی کا ٹائٹل دے دیا، میرے ہاں تیرے کے لیے کوئی بدلہ اور ثواب نہیں ہے۔ اور اس تیسرے بندے کے متعلق جو کہ سخی تھا، اس کے متعلق بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، پکڑو لے جاؤ اور اس کو بھی جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دو۔ تو میری تمام حضرات سے جن تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، کوئی بھی خدا را نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر و اذکار کریں، ہاتھ میں آپ کے تسبیح ہو، ذکر و اذکار کریں، نیک اعمال کوئی بھی کریں، غریبوں پر خرچ کریں، کوئی بھی کریں، لیکن میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنی نیت کا جو قبلہ ہے اسے درست کر لیں۔ اگر نیت درست ہوگی تو یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کئی گنا ثواب کے ساتھ ہمیں نوازیں گے۔ اگر خدا نخواستہ پہلو دوسرا ہو گیا، ریاکاری کا عمل درمیان میں آ گیا، اپنے آپ کو مشہور کرانے کا جو سلسلہ ہے وہ درمیان میں آ گیا، تو میرے بھائیوں پھر خسارے کا گھاٹا ہے، پھر خسارے کا گھاٹا ہے، پھر خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔